السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج آپ کے ساتھ میں رمضان اسپیشل ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور بہت مزے کی ہے، ایزی بننے والی ہے، مزے کی بہت لگے گی۔ آپ کے دسترخوان پہ پڑے ہوئی بہت خوبصورت لگے گی۔ اس کو دیکھتے ساتھ ہی ضرور سب ٹرائی کریں گے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں اس کے اندر کی فلنگ ریڈی کرتی ہوں، جو کہ میں نے چکن ریڈی کرنا ہے۔ زنگر اسٹرپ بنانے، زنگر اسٹرپ ہمیشہ میں بنانے کے لیے اس میں بٹر ملک کا یوز کرتی ہوں کیونکہ اس سے چکن بہت سافٹ ہوتی ہے۔ تو بٹر ملک بنانے کے لیے 1/4 کپ میں نے لیا ہے دودھ کا، اور یہ بوائل ہوا ٹھنڈا دودھ ہے۔ اس کے اندر میں نے 1 ٹیبل سپون ڈال دیا تھا سرکے کا، ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب واش ہوئی ہوئی اسٹرپ ہے، یہاں پہ میں نے کالی مرچ کا پاؤڈر ½ ٹی اسپون ڈالا، 1 ٹی اسپون میں نے ریڈ چلی پاؤڈر ڈالا، یہاں پہ نمک ٹیسٹ کے حساب سے چلا جائے گا۔ پھر اس کے اندر گرم مسالہ ہے ½ ٹی اسپون، اور سویا سوس 1 ٹیبل سپون، سرکہ جو ہے وہ 2 ٹیبل سپون میں شامل کر رہی ہوں۔ اس کے اندر اسپائس آپ اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں، آپ زیادہ اسپائس کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جی بٹر ملک، جب تک میں نے سامان ڈالا اسپائس اس کے اندر ڈالے، بٹر ملک میرا ریڈی ہے۔ آپ دیکھیں اسپون پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہلکا ہلکا سا دانے دار سا ہے، تو بٹر ملک دیکھیں۔ اب یہاں پہ جی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ بٹر ملک، اس سے بہت سافٹ آپ کی اسٹرپ بنے گی۔ آپ نے چاہے زنگر برگر بنانا ہو، چاہے زنگر بائٹ بنانی ہو، چاہے آپ زنگر اسٹرپ بنائیں، جو کچھ بھی بنائیں نا زنگر کا، تو آپ اس سے میرینیٹ کریں۔ اب ایک سائڈ پہ مکس کر کے میں اس کو ریسٹ پہ رکھ دوں گی۔ اب 2 سے 3 گھنٹے کے لیے میں اس کو رکھوں گی۔ لہسن کا پاؤڈر میرا رہ گیا تھا، وہ میں نے شامل کیا ہے، میرے پاس ½ ٹی اسپون تھا، وہ میں نے سارا ڈال دیا۔ تو آپ کے پاس اگر لہسن کا پاؤڈر نہیں ہے، آپ تھوڑا سا فریش ڈال دیں، ٹھیک ہے، ½ ٹی اسپون کے برابر۔ بس یہ سارا ہو گیا، اس کو میں رکھ دوں گی۔ آپ چاہے تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ رات میں یہ کام کر لیں، اوور نائٹ بھی اگر یہ رہے گی میرینیشن تو بہت اچھا اس کے اندر فلیور آئے گا، بہت سافٹ بنے گی۔ اب یہ اسٹرپ دیکھ لیں، آپ کو میں نے کتنی اسٹرپ اس کی کٹنگ کی ہیں، تو اب اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ باقی جی اب یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بڑے مزے کے پاکٹ پلو۔ اب پلو سائز کے میں پاکٹس بنا رہی ہوں، تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے میدا میں 3 کپ لے رہی ہوں، اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے نمک۔ پھر اس کے اندر 1 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر چینی شامل کی ہے، 1 ٹیبل سپون ڈرائی ایسٹ شامل کیا۔ اچھی طریقے سے اس کو اب کریں گے ہم لوگ مکس۔ اب پانی نارمل میں نے پانی لیا ہے، اس کو میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے میں اس کو گوندوں گی، ایک ڈو اس کی ریڈی کر لیں گے۔ اچھا ڈو بہت زیادہ آپ نے سافٹ نہیں بنانی اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں بنانی، جیسے گھر میں ہم روٹی بناتے ہیں اس طرح کی آپ نے ڈو ریڈی کرنی ہے۔ جب سارا مکس کر لیں گے، آئل میں نے بیچ میں نہیں ڈالا تھا، آئل اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تاکہ یہ بہت اچھے سے نیٹ ہو جائے۔ اچھے سے ہم اس کو نیٹ کریں گے۔ اب دیکھیں جی ہاتھوں کی ہتھیلی سے میں نے بڑے اچھے اس کو اسٹریچ کر کے اس کو میں نے اچھی ڈو بنا لی ہے۔ اب اس ڈو کو ایک باؤل میں رکھ کے رائز ہونے کے لیے میں رکھ دیتی ہوں، جب تک یہ سائز میں ڈبل ہوگی اس ٹائم ہم اسے یوز کریں گے۔ تو یہاں پر آئل تھوڑا سا میں نے 1 آدھ ٹیبل سپون اور لگا دیا باؤل کے ساتھ تاکہ یہ ڈو چپکے نہ۔ اب جب تک یہاں پہ ڈو جو ہے وہ رائز ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں، تو میں کیا کر رہی ہوں کہ زنگر کے لیے میدا جو ہے وہ بنا لیتی ہوں۔ اب یہاں پہ اس کی کوٹنگ کے لیے یہاں پہ میں نے ½ کپ لیا تھا کارن فلاور کا، اور میں نے 1 کپ اور 1/4 کپ میں نے لے لیا اس کے اندر میدا۔ پھر اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے نمک کا، اور 1 ٹی اسپون یا 1 ٹیبل سپون آپ چکن پاؤڈر ڈال دیں، تھوڑا فلیور جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے۔ اب وہاں پہ ڈرائی میدا جو ہے وہ اس کی کوٹنگ کے لیے میں نے ریڈی کر لیا ہے، چکن جو ہے وہ بھی میرینیٹ ہو چکا ہے۔ ایک سائڈ پہ میں نے لے لیا ہے ٹھنڈا پانی،
اب ہم کیا کریں گے، ایک چکن کی اسٹرپ اٹھائیں گے اور اس کے اوپر کوٹنگ کر دیں گے اچھے سے، ہلکا ہلکا سا پہلے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے پریس کر کے اور اس کی کوٹنگ کرنی ہے۔ ہلکی سی جب کوٹنگ ہو جائے گی پھر اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈپ کریں گے 1 آدھ منٹ کے لیے اور پھر اس کو ہم نکال لیں گے۔ اب آپ نے جب سیکنڈ دفعہ پانی سے نکال کے اس کے اندر ڈالنا ہے تو آپ نے اچھے سے اس کو پریس کر کر کے اس کی کوٹنگ کرنی ہے، پھر جو اس کی کرمز ہوں گے وہ بہت اچھے بنیں گے۔ اب دیکھیں جی اس کے کرمز اتنے اچھے بنے ہیں، آپ جتنا پریس کر کر کے اس کی کوٹنگ کریں گے اس کے کرمز اچھے بنیں گے۔ تو یہاں پہ ایک اسٹرپ چکن کی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری اسٹرپ جو ہے وہ بھی ریڈی کروں گی۔ سب سے پہلے میدے کی کوٹنگ کروں گی، پھر پانی کے اندر ڈپ کروں گی اور پھر سے میدے کی کوٹنگ ہاتھوں کو دبا دبا کے کروں گی تاکہ اس کی کرمز اچھے بنیں۔ اب سارے چکن جو ہے یہاں پہ میں نے ریڈی کر لی ہیں اسی طرح اسی پروسیس سے، اور پروسیس سارا بنا کر میں ایک سائڈ پہ رکھتی ہوں۔ اس کو کریں گے فرائی۔ اس پروسیس کے دوران جو ہے وہ ڈو رائز ہونے کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے، وہ رائز ہو جائے گی۔ یہاں پہ ہم لوگ اپنے زنگر جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم اسے میڈیم فلیم پہ ڈال کر اور چھوڑ دیں گے، بالکل بھی چمچ نہیں چلانا ہے ہم نے۔ ایک سائڈ تھوڑی سی کرسپ ہو جائے گی پھر ہم نے اس کی سائڈ چینج کرنی ہے۔ اب ایک سائڈ دیکھیں بڑی اچھی سی ہو گئی ہے اور اب اس کی نہ کوٹنگ اترے گی نہ ہی یہ خراب ہوں گے، اتنے یہ کرسپی سے ہو گئے ہیں ہلکے سے۔ اب اس کی میں سائڈ چینج کر رہی ہوں۔ سائڈ چینج کر کے فلیم جو ہے وہ میں نے ابھی میڈیم ہی رکھی ہوئی ہے تاکہ اندر تک یہ پک جائے۔ جیسے یہ اندر تک پکے گا اوپر سے میدا گولڈن براؤن کلر آ جائے گا تو اس کو نکال لیتے ہیں اور ساتھ میں دوسرا بیچ جو ہے وہ ڈال لوں گی۔ اچھا آپ نے اگر گھر میں بنانا ہے تو آپ ساتھ ہی ساتھ ایک چولہے پہ جو ہے وہ زنگر ریڈی کریں اور ایک چولہے پہ آپ پلو بنائیں تو تاکہ گرم گرم جو ہے وہ آپ سرو کر سکیں۔ اب یہاں پہ چکن جب تک ریڈی ہوتا ہے فرائی ہو رہا ہے تو میں ایک سوس ریڈی کر رہی ہوں۔ 1 کپ میں نے میونیز لیا، اس کے اندر 2 سے 3 ٹیبل سپون کریم کے میں نے شامل کر دیے۔ پھر اس کے بعد میں نے ½ ٹی اسپون مسٹرڈ پیسٹ کا اس کے اندر شامل کیا ہے، ½ ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر اور تھوڑا سا میں اس کے اندر نمک شامل کر رہی ہوں۔ پھر اس کے اندر 2 سے 3 ٹیبل سپون دودھ کے ڈال رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑی سی رنی سی بنے، اور میرے پاس سراچا سوس ہے، میں یہاں پہ سراچا سوس کا یوز کر رہی ہوں۔ آپ کے پاس سراچا سوس نہیں ہے پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کے اندر کوئی بھی ہاٹ سوس ڈال دیں یا پھر آپ کیچپ ڈال دیں۔ کیچپ سراچا سوس ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون ڈالے ہیں چلی گارلک سوس کے، اور میں نے اس کو مکس کیا۔ اب دیکھا کہ کتنی مجھے رنی چاہیے، اس حساب سے میں نے اس کے اندر اور دودھ ایڈ کیا اور سوس ریڈی ہے۔ جب تک دیکھیں آٹا بھی رائز ہو چکا ہے۔ بس اس کا ایک اچھا بڑی اماؤنٹ میں ایک پیڑا لے رہی ہوں اور میدا ڈسٹ کر کے اس کو پیڑا بنا لوں گی۔ اب اس کو بیل کے اس کی ایک روٹی بنا لوں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی میں نے ایک اچھی بڑی روٹی بنا لی ہے اور اس کی تھک دیکھیں بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہے بہت موٹی بھی نہیں ہے، نارمل ہے۔ تو اس طرح نارمل رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کے بعد اس کے کٹنگ کرنی ہے۔ یہ گول ہے تو ہمیں اس کا چوکور پیس بنانا ہے، اسکوائر میں بنانا ہے، اس لیے ہم اس کی ایسی کٹنگ کریں گے کہ اسکوائر یہ بن جائے۔ پہلے میں نے دونوں سائڈ سے تھوڑے تھوڑے کارنر کاٹے، پھر جہاں سے آپ کو لگے کہ کٹنگ کرنا چاہیے گولائی ہے تو وہاں سے آپ کٹنگ کریں، باقی ایکسیس اٹھا لیں، دوبارہ پیڑا بنائیں، دوبارہ اسی طریقے سے آپ اس کی اسکوائر میں بنائیں اور اس کے اب بنائیں گے ہم پلو سائز۔ جتنے آپ کو پسند ہے نا لمبائی میں اتنے آپ بنائیں۔ سب سے پہلے میں اس کی لینتھ کٹنگ کر رہی ہوں۔ اب میں نے اس کے لینتھ میں 4 پیس کٹنگ کیے
اب اس کو بیچ میں سے کٹنگ کروں گی۔ اب دیکھیں جی یہاں پہ میرے پاس یہ 8 پلو سائز کے جو ہے وہ پاکٹس ریڈی ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ کو لینتھ میں یہ لگتے ہیں کہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا بیل کے بڑا کر سکتے ہیں، لیکن اتنے کافی اچھے ہیں۔ اچھا یہ جی اوپر آپ کو تل نظر آ رہے ہوں گے لگے ہوئے، یہ میں نے مطلب لگا رہی تھی تو میرے بچوں نے منع کر دیے کہ ہمیں تل والے بالکل نہیں چاہیے، پلین چاہیے، تو پھر میں نے سارے کے سارے ہی پلین فرائی کیے ہیں۔ اگر آپ کو تل لگانے ہیں تو پھر آپ کیسے لگائیں گے کہ جب آپ پیڑا بنائیں گے آپ اس ٹائم تل لگا کے اور اس کو بیلیں گے تاکہ تل اچھے سے اس کے اندر چپک جائیں۔ میں نے ویسے ہی اوپر لگا دیا تھا تو اوپر لگے ہوئے یہ اتر جاتے ہیں، لیکن اب پیڑا جب آپ بنائیں گے نا، پیڑے کے ساتھ ہی آپ بیلیں گے تل کو، تو پھر تل جو ہے وہ آپ کے فرائی ہوتے ہوئے بالکل بھی نہیں نکلیں گے اور اچھے سے اس کے اندر چپک جائیں گے۔ اور اگر آپ تل پسند کرتے ہیں میری طرح تو آپ تل والے فرائی کریں، پھر لوگ بڑے ہی مزے کے لگیں گے، لیکن ظاہر ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے بنانے ہوتے ہیں، اس لیے پھر مجھے ان کی بات ماننی پڑتی ہے، اور جیسا ان کو کھانا ہے تو میں نے ویسے ہی بنایا۔ میں نے پلین بنائے ہیں، تل والے میں نے اپنے لیے بنا لیے ہیں۔ تو یہاں پہ جی پلو جس طرح آپ فرائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ اس طرح اس کو فرائی کریں اور بڑے مزے کے یہاں پہ پاکٹ سارے کے سارے بن کر تیار ہیں۔ زنگر بھی تیار ہے، اسٹرپ پاکٹ بھی تیار ہے، یہاں پہ آپ اس کا سائز دیکھیں کتنے اچھے یہ لگ رہے ہیں۔ سوس جو ہے وہ بھی تیار ہے۔ اب اس کے اندر فلنگ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے پاکٹس کو ایک سائڈ سے کاٹیں گے، اس کو ہم کٹس لگائیں گے۔ جو اس کی 3 سائڈ ہیں ہم اس کو 3 سائڈ سے کاٹ لیں گے، لیکن ایک سائڈ اس کی کٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح پھر پاکٹس اس کے بنیں گے۔ اب یہ دیکھیں جی کتنا زبردست یہ فرائی ہوا ہے اندر سے، اور پاکٹ کتنا خوبصورت بنا ہے، کتنا اچھا پاکٹ بن کے تیار ہوا ہے۔ اب دوسرا بھی اسی طریقے سے میں آپ کو کاٹ کے دکھا دیتی ہوں۔ اچھا یہ کرسپی نہیں ہوں گے کہ آپ سمجھے کہ یہ کرسپی سے فرائی ہوں گے، یہ بالکل جس طرح بن وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح آپ کو یہ لگیں گے، سافٹ سے ہوں گے یہ۔ اب دیکھیں جی یہ والا پاکٹ بھی اسی طریقے سے بنا ہے، کتنا اچھا یہ بنا ہے۔ اب اس کی فلنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر سوس لگاتے ہیں۔ سوس آپ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی سوس آپ ٹرائی کیجئے گا، بڑے ہی مزے کی لگتی ہے یہ سوس اس طرح کی چیزوں میں۔ جیسے پاکٹس وغیرہ آپ بنائیں، سینڈوچ بنائیں تو اس میں یہ سوس بہت اچھی بنتی ہے، بہت مزے کی ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لگایا ہے پاکٹس کے اندر، پلو پاکٹس کے اندر میں نے سوس لگایا، پھر اس کے اندر میں نے ایک سیلڈ لیو رکھ لیا اور یہاں پہ سمپل ایک زنگر کی سٹرپ رکھ لی۔ اب یہاں پہ آپ جی اس کے اندر ٹماٹر یوز کر سکتے ہیں، کھیرا یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر جو بھی چیز آپ کو پسند ہو آپ وہ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو۔ میں نے بالکل سمپل رکھے ہیں تاکہ بچے آسانی سے کھا سکیں۔ تو یہاں پہ اسی طرح میں سارے پاکٹس بنا کر ریڈی کر لیتی ہوں۔ تو جی یہاں پہ بڑے اچھے بہت سارے سے گھر میں دیکھیں صرف 2 سے 3 کپ میدا میں آپ بہت سارے پاکٹس بنا سکتے ہیں۔ 1 کلو آپ لے لیں چکن، یا پھر صرف یہ میں نے ایک جو چکن ہوتی ہے اس کا پورا ایک بریسٹ پیس لیا تھا، اور اس میں سے میں نے پھر سب سے پہلے زنگر کے پیس نکالے اور پھر سٹرپ میں کٹنگ کی ہے۔ تو دیکھیں کتنے سارے یہ بنے ہیں، اور اسی طرح میدا بھی آپ کے سامنے لیا اور کتنے ہی سارے گھر میں بنے ہیں، فریش بنے ہیں۔ افطاری میں ویسے ہی فریش چیزیں ہوں تو اچھی لگتی ہیں، باہر کی چیزوں سے زیادہ ایوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ گھر کی چیزیں بنائیں، فریش بنائیں، اچھی بنائیں اور گھر والوں کو دیں۔ تو اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔